72,000. اور 72,000 کا کیا مطلب ہے کہ انسانی جسم کے اندر جو مسام ہے وہ 72,000 ہے. جہاں سے پسینہ نکلتا ہے وہ 72,000 ہے. اس ایک ایک سوراخ کے بدلے میں ایک ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں جس کا دل ذاکر ہے جب اس کا دل ایک مرتبہ اللہ کرتا ہے تو اس کو 3.5 کروڑ اللہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. کہا کیوں؟ کیونکہ انسانی جسم کے اندر 3.5 کروڑ رگیں ہیں. دل ایک دفعہ پمپ ہوتا ہے تو خون لے لیتا ہے, دوسری دفعہ پمپ ہوتا ہے تو خون نکالتا ہے. اب اللہ کا نام ہے نورانی, وہ نور والا ہے. جب وہ اللہ کرتا ہے تو اس خون میں نور شامل ہو جاتا ہے. جب وہ ہو کرتا ہے تو ہو سے خون باہر نکلتا ہے تو سارے جسم میں نور جاتا ہے. اب وہ جسم جہاں جہاں شیطان ہے وہاں جسم سے شیطان نکلنا شروع ہو جاتا ہے. شیطان آگے آگے پیچھے پیچھے اللہ کا نور. پھر اس جسم سے شیطان نکل جاتا ہے. پھر جب وہ چلتے پھرتے پھر وہ انسان جب نکلتا ہے تو سلطان باہو اور حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اس بندے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ پھر رب اس سے پوچھتا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پھر پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. پھر بندے کی حالت یہ ہوتی ہے وہ چلتے پھرتے رب کی یاد میں ذاکر ہو جاتا ہے. اس کا دل, اس کی رگیں, اس کا باطن, اس کا جسم کا ایک ایک لوتھڑا اللہ کے ذکر میں آباد ہو جاتا ہے. زبانیں ذکر کرنے والی سب کی کرتی ہیں. حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں در زبان تسبیح بر زبان تسبیح در دل گاؤ خر ای چنی تسبیح در خاک اثر. کہتے ہیں کہ دل پہ دنیا کے خیال اور زبان پہ اللہ اللہ, ایسی تسبیحاں کہاں سے کام آئیں گی؟ اور یہ جو تسبیحاں ہم پھیرتے ہیں نا, لکڑی کی تسبیحاں, پلاسٹک کی تسبیحاں, یاقوت کی تسبیحاں, یہ تسبیحاں پہلے نہیں پھیرے کیا جاتی تھی. یہ تو ابھی 100-200 سال کی باتیں ہیں. پہلے یہ تسبیح نہیں ہوتی تھی. یہ تسبیحاں تو ہماری تو تسبیحاں بھی چائنے کی. ہمارے مسلح کے نیچے لکھا ہوتا ہے میڈ ان چائنا, ہمارے پینٹ کے اوپر میڈ ان چائنا لکھا ہوتا ہے. تو جو کافروں کے ہاتھوں کی بنی تسبیحاں وہ کون سی اثر کریں گی؟ ان مسلحوں پہ کیا اثر ہے جو ان کافروں نے اپنے ہاتھوں سے بنا کے ہمارے لیے بھیجا ہے؟ سعودیہ چلے جائیں, جہاں مرضی چلے جائیں, مسلح کے نیچے میڈ ان چائنا ہی لکھا ہوتا ہے, یا میڈ ان ملائیشیا لکھا ہوگا, کچھ نہ کچھ لکھا ہی ہوتا ہے. جو میڈ ان پاکستان ہے اس پہ تو نماز بھی نہیں پڑھی جاتی, 2 دن بعد کس جانا ہے. تو حالت یہ ہوتی ہے. تو مزہ تب ہے جب باطن آباد ہو. باطن جب تک آباد نہیں ہو تب تک بات نہیں بنے گی. آپ اپنا باطن آباد کر لیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد, اے محبوب کہہ دو اللہ ایک ہے. کہہ دو اللہ ایک ہے. ہم نماز میں کہتے ہیں قل هو اللہ احد, کہہ دو اللہ ایک ہے. ہم کسے کہتے ہیں اللہ ایک ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ ہم کسے کہتے ہیں اللہ ایک ہے؟ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے تم دل کو کہو اللہ ایک ہے. اگر تمہارا دل تم کہو هو اللہ احد, دل تمہارا کہ کر آٹا ہی کوئی نہیں. تم کہو اللہ الصمد, کہو جی ابھی میں نے واپس بھی جانا ہے, مولوی صاحب نے تقریر پہ اتنا ٹائم لا دیتا ہے, میں نے تو ابھی نوکری پہ بھی جانا ہے. لم یلد ولم یولد, کار بیوی بھی بیمار ہے, ان کے کریے. ہماری نمازیں تو ایسی ہیں, کہا جب تو کہے قل هو اللہ احد, دل تیرا کہے اللہ اللہ, تو بات سمجھ میں آ جائے کہ تو دل کو کہہ رہا ہے. زبان ذکر کرے, اقرار کرے, دل اس کی تصدیق کرے. یہی ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان اقرار کرے, دل تصدیق کرے. جب اللہ الصمد کہو دل اللہ اللہ کرے, لم یلد ولم یولد کہو اللہ اللہ کرے. پھر یہ تمہاری نمازیں یہاں پہ نہیں ہوتی بلکہ یہ نمازیں پھر عرش معلیٰ تک چلی جاتی ہیں. پھر بزرگ فرماتے ہیں, محدثین لکھتے ہیں کہ کچھ بزرگ ایسے بھی ہیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کے اندر سے اللہ اکبر کی آواز آتی ہے, وہ آج بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. ایسے لوگ بھی تو ہیں نا, ایسے لوگ بھی تو موجود ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے بس اپنے باطن کو آباد کیا ہے.
اپنے باطن کو آباد کیا. جاؤ اپنے اپنے مرشد کے پاس, اس کو کہو میرے باطن کو آباد کرے. ابھی تک میں ان تسبیحوں میں پھنسا ہوا ہوں, ان وظیفوں ورد جلوں سے کچھ نہیں ملتا, یہ میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں. آپ جو مرضی وظیفہ زبان سے کرتے رہے, ثواب آپ کو مل جائے گا, محمد رسول اللہ کا جواب نہیں ملے گا. جب دل آپ کا اس کی نعت پڑھے, ان پہ درود پڑھے, تو دیکھنا دل بعد میں دھڑکے گا, پہلے حضور پہلے سلام کا جواب عطا فرما دے. حضرت جنید بغدادی اور آپ کے ساتھ ایک ولی ایک جنگل سے گزرے, تو نے کہا چلو نماز کا وقت ہو گیا, نماز ادا وقت ختم ہونے والا ہے, نماز کا وقت ختم ہو گیا ہے, تو ہونے والا ہے, تو اب اس طرح کرتے ہیں کہ نماز ادا کرتے ہیں. جنید بغدادی نے اس بزرگ کو کہا دو بندے جماعت ہو جاتی ہے, تو جماعت کرا. وہ کہے تو جماعت کرا. پاس سے لکڑ ہارا گزرا, بارش تھا. حضرت جنید بغدادی نے کہا ہمیں نماز نہیں پڑھا دیتے. اس نے کہا ٹھیک ہے, اقامت پڑھو, نماز ہوتی ہے. وہ لکڑ ہارا, لکڑیاں اٹھانے والا مزدور, اس نے جب اللہ اکبر کہا کہ رات کی سجدے میں چلا گیا, اور اتنی دیر لگا دی کہ اٹھا ہی نہیں. جنید بغدادی نے سمجھا شاید فوت ہو گیا, مر گیا ہے. پھر اٹھا, دوسری رکعت مکمل کی, اور جب ساری رکعتیں مکمل کر کے سلام پھیرا, جنید بغدادی نے کہا اتنے لمبے سجدے, اور کبھی اتنا چھوٹا سجدہ اور کبھی اتنا لمبا سجدہ, ایسی بات تو ٹھیک نہیں ہے. اس نے کہا کہ میں اس وقت تک اپنا سر نہیں اٹھاتا جب تک میرا رب مجھے نہیں کہہ دیتا لبیک یا عبدی. میں کہوں سبحان ربی الاعلی, مولا تیری شان بہت بلند ہے. جب تک اس زار کا جواب نہیں آتا تب تک میں سر سجدے سے نہیں اٹھاتا. ایسی نمازیں بھی تو وہی پڑھتے تھے, وہ بھی تو مسلمان ہی تھے, ہماری طرح چلتے پھرتے تھے, ہماری طرح وہ بھی کھانے کھاتے تھے, ہماری طرح وہ بھی کاروبار کرتے تھے. لیکن ہم کون سی دنیا میں بس رہے ہیں, ہمارے باطن کون سی دنیا میں بس رہے ہیں. ہماری آرزو کا محور فقط دنیا ہے. ہم نے ہر لحاظ سے دنیا کو اپنا لیا ہے, ہم دنیا کے ہی طلبگار ہیں. اتنے پیسے مل جائیں, ایسے ہو جائے, ایسے ہو جائے, ایسے ہو جائے. کب تک, کتنے دن پیسے چلے گا. میری عمر 25 سے 26 سال ہو گئی ہے. میں تو اکثر سوچتا ہوں پہلے دن سے لے کر آج دن تک یہ پیٹ تو بھرنے نہیں ہوا, ابھی تک یہ پیٹ تو بھرنے نہیں ہوا. آگے اس نے کیا بھرنا ہے. اس پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بڑھا سکتی ہے. آگے اس نے کیا کرنا ہے. آؤ اپنے باطن کو آباد کر لو, اپنے ذکر سے آباد کر لو. اپنے ذکر سے آباد کرو گے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے, آخری بات کر رہا ہوں, کہ آپ کسی کے بیعت ہیں تو آپ کسی سے فیض نہیں لے سکتے. عموماً ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی میں فلانے بزرگ کا بیعت ہوں تو میں تیرے پیر صاحب نہیں ملنا, اصل اپنا پیر بڑا کامل ہے. ہوتا ہے نا ایسے, کہ ہم نے تیرے پیر سے کوئی بات نہیں سننی, ساڈا پیر آپ سارا کچھ کر لے سی, جنت بھی اس میں اپنی. ہمارے ٹھیکیدار بھی بہت سارے پھرتے ہیں جنت کے, یا جی ہم ٹھیکیدار ہیں جنت کے. ایسی بات نہیں ہوتی. آپ فیض جس سے چاہیں جتنا چاہے لے سکتے ہیں. حضور داتا علی اجویری نے 300 بزرگوں سے فیض حاصل کیا. کتنے بیعت ایک بزرگ کے ہوئے, اسے پہ قائم رہے, لیکن پیاس تھی نا جو بڑھتی رہتی تھی. اب اس پورے حال کے اندر ایک لائٹ لگی ہو, اس کی روشنی کم ہوگی. پورے یہاں پہ لائٹیں ہی لائٹیں لگا دو تو روشنی زیادہ ہوگی کہ کم؟ زیادہ ہوگی نا. اگر وہی لائٹ ایک سیور آپ کے پاس ہے, ایک سیور کسی اور کے پاس ہوگا. ایک بلب آپ کے پاس ہے, ایک نورانی بلب شاید کلیامی کے پاس ہو, ایک کلیامی کے پاس بلب ہے, ایک شاید گولڑے کے تاجدار کے پاس ہو, ایک بلب شاید گولڑے کے تاجدار کے پاس ہو, اور ایک بڑا بلب شاید غوث اعظم کے پاس ہو. آپ بیعت ایک کے ہوں, بیعت جس سے چاہے لیں, اپنا باطن آباد کریں. لال شہباز قلندر مرید ہوئے حضرت ابراہیم قادری مروندی کے, لیکن وہاں سے ایک بلب وہاں سے لیا, وہاں سے روشنی حاصل کی. جب وہاں سے پیاس نہ بجھی تو حضرت صدر الدین سکر کے پاس چلے گئے, سکر کے اندر جن کا مزار ہے, وہاں سے فیض حاصل کیا, وہاں سے بھی پیاس نہ بھری تو خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی کے پاس چلے گئے, وہاں پہ ان کی خدمت کی, وہاں سے بھی پھر پیاس نہیں بجھی. وہاں سے آگے نکلے اور پانی پت میں بو علی قلندر کے پاس چلے گئے, اور بو علی قلندر سے جب واپس آئے
تو سب کے بادشاہ بن گئے. پھر صدر الدین سے بھی آگے, پھر بہاؤالدین زکریا ملتانی سے بھی آگے, پھر اپنے مرشد سے بھی آگے. ایسے بھی ہوتا ہے. تو اس طرح کر کے جیسے خواجہ غریب نواز مرشد ان کے ہیں خواجہ عثمان ہارونی, تو فیض آ کے علی حجویری سے حاصل کرتے ہیں. ایسے ہوا ہے نا. ایسے بھی ہوتا ہے. اگر آپ بیعت کسی کے بھی ہیں تو وہی رہے. اگر کوئی آپ کو دل کی خیرات دیتا ہے تو اس کو حاصل کر لو. اگر وہ کامل ہے تو آپ کو آگے کہے گا شاباش تو نے بڑا اچھا کام کیا ہے. اگر ناقص ہے تو کہے گا انہیں چنجنا جنب ہے, اسا آپ ہی بڑے کامل ہیں, ہم خود ہی تجھے جنت دے دیں گے. اور ہمارا تو حال یہ ہے, اور میں تو یہ کہتا ہوں میرے مرشد ہے حضور غوث الاعظم, میرے مرشد ہے حضور غوث الاعظم. اور سلطان باہو فرماتے ہیں مرشد ملیا کامل باہو آپ لاسی سارا ہو. ہمارا مرشد وہ ہے جو پیران پیر ہے, جو پیروں کا پیر ہے. وہ جسے چاہے ولی بنا دے, جسے چاہے جو مرضی بنا دے, اس کی مرضی ہے. حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں جس کا دل اللہ سے دھڑکتا ہے وہ میرا ایسے مرید ہے جیسے اس نے میرے ہاتھوں پہ بیعت کی ہو. آؤ اپنے دلوں کو آباد کر لو. اللہ ہم سب کو ذکر قلب کی دولت سے مالا مال فرمائے, اور ہم سب کو حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.